کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی بادشاہ سلامت اپنے باغ میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک کسی درخت سے انہیں ایک انسان کی آواز آئی۔ دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ آواز مسلسل آتی رہی۔ اپنے سپاہیوں کو بلوا کر جب چھان بین کر آئی تو معلوم ہوا کہ یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میاں مٹھو تھا۔ بادشاہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی اور انعام کے طور پر اسے شاہی محل میں قید کر لیا۔ طوطے کی 350 سے بھی زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں اور انہیں بھی بندروں کی طرح 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروپ اولڈ ورلڈ پیرٹس اور دوسرا نیو ورلڈ پیرٹس۔ اولڈ والے وہ ہیں جو ایشیا، افریقہ اور یورپ میں پائے جاتے ہیں، اور بادشاہ کی کہانی میں جو طوطا ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جبکہ کولمبس صاحب، جنہوں نے امریکہ دریافت کیا، باقی کچھ کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جنہیں نیو ورلڈ منکیز کہا گیا۔ یہ والے طوطے آسٹریلیا، جنوبی امریکہ اور سینٹرل امریکہ میں ملتے ہیں، جبکہ نارتھ امریکہ میں صرف ایک ہی نسل پائی جاتی ہے۔ یہ ٹراپیکل جنگلات کا پرندہ ہے۔ ٹراپیکل وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں درجہ حرارت سارا سال گرم اور خوب بارش ہوتی رہے۔ وہاں یہ گھنے جنگل میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں یہ پرندہ جب ٹراپیکل کی بات ہوگی تو آسٹریلیا، انڈونیشیا، ساؤتھ امریکہ اور ایشیا اور افریقہ کے گنے چنے ممالک کی بات ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ طوطے آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ وہاں ان کی کوئی 56 اقسام ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک۔ جو آسٹریلین طوطے آپ گھروں میں دیکھتے ہیں وہ آسٹریلیا کے ہی ہیں اور انہیں بجری گار کہا جاتا ہے۔ ان کی پہچان ان کے ناک پہ سیر سے ہوتی ہے۔ مادہ کا سیر بھوری ہوتا ہے جبکہ نر کا نیلا۔ اس کے علاوہ ان کے منہ اور جسم پر آپ کو چھوٹے چھوٹے رنگ کے دھبے نظر آتے ہیں۔ اصل میں جنگل میں ان سے نر اور مادہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ طوطے ہم سے تیز نظر رکھتے ہیں اور چوتھا رنگ یعنی یووی روشنی بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ روشنی ان کے رنگوں سے جھلکتی ہے، جس سے یہ نر اور مادہ اتنے گھنے جنگل میں بھی ایک دوسرے کی پہچان کر لیتے ہیں۔ بہت زیادہ ورائٹی ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طوطا بڑا بے وفا پرندہ ہے۔ اس کے پر پورے ہو، فضا صاف ہو اور یہ کھلا ہوا ہو تو اڑان بھر کر نکل جائے گا۔ دراصل جانوروں میں انسانوں کی طرح جذبات نہیں ہوتے، بلکہ ان کے جذبات اور شعور انتہائی محدود ہوتے ہیں۔ یہ گھنے جنگلوں کا پرندہ ہے اور ایسا ماحول پائے گا تو نکل جائے گا۔ ویسے تو طوطا بالکل خطرناک نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے پنگے کریں گے تو یہ آپ کی چین نکلوا دے گا۔ جب بھی یہ غصے میں ہوگا اس کے جسم کے پر پھیل جائیں گے، آنکھیں گھورنے لگیں گی۔ یہ وارننگ ہے کہ تیار ہو جائیں۔ البتہ اس کے منہ پر یا پروں کو تھپکانے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ کہتے ہیں سبز مرچ طوطے کا دماغ تیز کرتی ہے۔ اس میں کوئی سچائی نہیں، البتہ اس میں وٹامن اے اور سی ہوتا ہے جس کی اسے ضرورت رہتی ہے، اور طوطے بیجوں پہ تو ویسے ہی لٹو ہوتے ہیں۔ یہ پھل، پھول، سبزی، بیج، کیڑے مکوڑے سب کھاتا ہے، لیکن اسے سیب کے بیج، چاکلیٹ، چائے، دودھ، نمکین اشیاء اور پیاز لہسن سے دور رکھیں۔ طوطا اگر اپنے آپ کو ارد گرد کے ماحول میں ڈھال لے تو باتیں کرتا ہے۔ اس کے لیے اس سے دوستانہ ماحول رکھیں۔ جب یہ چیں چیں کرے تو اس وقت اس کے پاس آئیں، اسے کچھ کھانے کو دیں اور بات کریں۔ جملے چھوٹے اور لفظ واضح بولیں، اور جواب میں یہ اگر صرف چیں ہی کرے تو پھر بھی خوش ہو کر اسے کچھ کھانے کو دیں۔ جب اسے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ باتوں پر انعام ملتا ہے تو یہ آپ کے جملے یاد کرنا شروع کر دے گا۔ دنیا کے سب سے زیادہ باتونی طوطے افریقہ کے گرے پیرٹس ہیں۔ ایک گرے طوطا جس کا نام ایلکس تھا، جو میٹرک کی کئی اشکال، کئی رنگوں کے نام، 6 تک گنتی، چھوٹے بڑے کا فرق اور 100 سے زیادہ لفظ جانتا تھا۔ اسے جانوروں کی ایک ماہر نفسیات نے ٹرین کیا تھا۔ تاہم دنیا میں ایک طوطا ایسا بھی ہے جو اڑ نہیں سکتا۔ یہ نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 4 کلو ہے اور یہ دنیا کا سب سے بھاری طوطا بھی ہے۔ جبکہ سب سے بڑا طوطا برازیل کا ہے جو 3.5 فٹ تک بڑھ سکتا ہے۔ سب سے چھوٹا طوطا نیو گنی جزیرے انڈونیشیا کا ہے جو بمشکل 3 سے 4 انچ ہوتا ہے۔